حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ ملفوظات جلد اول صفحہ 400۔ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، یہ جو پرانے خلفاء گزرے ہیں نا، اس خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لے لو۔ ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کو تلاش کرتے ہو۔ زندہ علی کون ہے؟ مرزا قادیانی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایسا بدبخت آدمی ہے۔ پھر اس کی کتاب ہے روحانی خزائن، جلد 19 صفحہ 164۔ اس پر کہتا ہے لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں، تم اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل سمجھتے ہو، لوگ مجھ پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب چاہیے تھا کہ جواب دے دیتا نا، جی میں تو ایسا نہیں سمجھتا، لیکن آگے کیا کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے یعنی مرزا قادیانی نے امام حسن اور حسین سے اپنے آپ کو اچھا سمجھا۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اور میرا خدا جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے ان میں تیسرا درجہ شہداء کا ہے، اور فرمایا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، ان کی معیت انہیں نصیب فرما دیں گے۔ شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خریدا ہے ان کے جان کو، ان کے مال کو، اور اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں جنت عطا فرمائی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت بیعت عقبہ، جب مہاجرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جب انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی ہجرت سے پہلے کہ ہم آپ کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے اور دشمن سے لڑیں گے۔ بدریوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو 14 صحابہ بدر میں شہید ہوئے تھے، فرمایا انہیں مردہ نہ کہو۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ مر گئے، ان کی زندگی ختم ہو گئی، دنیا کی منفعتیں ختم ہو گئی، فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے اور ان کو ان کے رب کے ہاں سے رزق دیا جاتا ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا۔ احد کے شہداء کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ زندہ ہے، اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے جو فضل عطا فرمایا اس پر بڑے خوش ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو لوگ ابھی دنیا میں ہیں اور ابھی شہید نہیں ہوئے تو ان کے متعلق بھی یہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ بھی شہید ہوں گے تو انہی درجات کو پائیں گے، اور ان پر نہ کوئی مستقبل کا خوف ہوگا نہ کوئی ماضی کا غم۔ یہ ہے شہداء کا مقام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شہید ہوتے ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں سے اسے جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں 72 حوروں سے ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے، اور آنے والے لوگوں کے متعلق بھی ان کی جو روحیں ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سبز پرندوں میں داخل کر دیے جاتے ہیں جو جنت کا چکر لگاتے ہیں، اور پھر آ کر عرش کے قندیلوں کے پر وہاں عرش کے پاس جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہے وہاں تک آتے ہیں۔ شہید کا بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ نے یہ خواہش ظاہر فرمائی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور آخر میں فرمایا پھر شہید کیا جاؤں۔ نبوت کے اتنے بڑے مقام کے باوجود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ شہادت کی تمنا کر رہا ہے، اور انہی شہیدوں کی برکت سے الحمدللہ
آج دین اسلام پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ شہادتیں تو بہت ہے، لیکن چند شہادتیں ایسی ہیں کہ جو عام شہادتوں سے بڑھ کر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت حمزہ سے کے متعلق فرمایا، یہ سید الشہداء ہے، شہداء کے سردار ہیں۔ اچھا، یہاں ایک غلط فہمی دور کروں کہ سید الشہداء کا جو لقب اللہ کے نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا رتبہ اپنی جگہ، لیکن سید الشہداء کا جو رتبہ نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا وہ حضرت حمزہ کو ہے۔ پھر اگر وہ شہید ہونے والا نواسہ رسول ہو، نواسہ رسول بھی کیسے، جن کا میں پچھلے جمعے کو ذکر کر چکا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی، تو شہادت کتنی اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ لیکن یہاں جو چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے، میرے ہاتھ میں آپ لوگوں نے کتاب دیکھی تو سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ کفر کا واضح کرنا ہم پر لازم ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ناقابل سماعت ہوتی ہے، ہم سنتے ہیں تو ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، لیکن کفر کے بارے میں ہم نے سمجھنا ہے تاکہ ہم اس کفر سے دور رہیں۔ اہل بیت کے متعلق مرزا قادیانی کا نظریہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اہل بیت کسے کہیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاندان کو، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے وہی اہل بیت ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، جب نبی علیہ السلام کے بعد نعوذ باللہ کوئی اور نبی آئے گا تو اہل بیت کون بنیں گے؟ اس کے گھر والے۔ اس لیے مرزا قادیانی نے کیا کیا؟ 313 ملعونوں کی فہرست تیار کی اور کہنے لگی یہ میرے صحابہ ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں امہات المومنین کن کو کہا جاتا ہے؟ ازواج مطہرات کو۔ قادیانیوں کے ہاں امہات المؤمنین اب مرزا قادیانی کی بیوی ہے، جو ایک عیاش خاندان سے تعلق رکھنے والی آزاد خیال خاتون تھی، نصرت جہاں بیگم، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اب سید کون ہے؟ یہ مرزا قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے انوار العلوم جلد 8 صفحہ 80 پر کہ اب جو سید کہلاتا ہے اس کی سیادت باطل ہو جائے گی۔ یعنی پرانے جو سید تھے نا، اب وہ نعوذ باللہ ختم ہو گئے، اب وہی سید ہوگا جو حضرت مسیح موعود مرزا قادیانی کے اتباع میں داخل ہوگا۔ اب پرانا رشتہ کام نہیں آئے گا، اب ساری چیزیں بدل گئی نا، اب عشرہ مبشرہ بھی بدل گئے، اب 313 بھی بدل گئے، اب سید بھی بدل گئے، اب جن کو یہ 5 تن پاک کہا جاتا ہے، جی ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس تن نے دیکھا وہ سارے کے سارے پاک ہیں، صرف 5 تن پاک نہیں، جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ سارے تن پاک ہے۔ لیکن مرزا قادیانی اپنی اولاد کے بارے میں لکھتا ہے، در سمین، یہ اس کی کتاب ہے، یہاں صفحہ نمبر 29 ہے، لیکن میرے پاس جو کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 33 ہے، 33۔ اس پر وہ کہتے ہیں میری اولاد سب تیری عطا ہے۔ اللہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ میری اولاد سب تیری عطا ہے، ہر ایک تیری بشارت سے ہوا ہے۔ یہ 5 جو کہ نسل سیدہ ہے، یہ سیدہ کون ہے؟ وہ آزاد خیال عورت نصرت جہاں بیگم۔ یہی 5 جو کہ نسل سیدہ ہے، یہی ہے 5 تن جن پر بنا ہے۔ 5 تن کون ہو گئے؟ نعوذ باللہ، یہ مرزا قادیانی کی اولاد ہو گئی۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ ملفوظات جلد اول صفحہ 400۔ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، یہ جو پرانے خلفاء گزرے ہیں نا، اس خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لے لو۔ ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کو تلاش کرتے ہو۔ زندہ علی کون ہے؟ مرزا قادیانی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایسا بدبخت آدمی ہے۔ پھر اس کی کتاب ہے روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 164، اس پر کہتا ہے لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں، تم اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل سمجھتے ہو، لوگ مجھ پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب چاہیے تھا کہ جواب دے دیتا نا، جی میں تو ایسا نہیں سمجھتا، لیکن آگے کیا کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے، یعنی مرزا قادیانی نے امام حسن اور حسین سے اپنے آپ کو اچھا سمجھا۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اور میرا خدا ان قریب ظاہر کر دے گا۔ اور پھر آگے اس کی مزید بدتمیزی دیکھیں، یہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 181 پر لکھتا ہے مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے، مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے۔ جی کیا فرق ہے؟
کہتے ہیں کہ مجھے ہر وقت خدا کی تائید اور نصرت مل رہی ہے، اور حضرت حسین کو صرف کربلا میں ملی تھی۔ اب اس سے وہ کہتے ہیں کہ فرق بالکل ظاہر ہو گیا کہ میں کون ہوں اور تم کون ہو۔ اگلا جو حوالہ ہے یہ اتنا گندا ہے کہ میں اس کو پڑھ نہیں سکتا، بس اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مرزا قادیانی روحانی خزائل جن 19 صفحہ 194 پر بکواس لکھتا ہے کہ بس اسلام پر ایک مصیبت ہے، تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بلا دیا اور تمہارا ورد صرف حسین ہے، یعنی تم ہر وقت حسین حسین کہتے ہو۔ یہ شیعہ حضرات کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تمہارا ورد صرف حسین ہے، کیا تو انکار کرتا ہے؟ پس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ ایک میرا ذکر ہے اور ایک حسین کا ذکر ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو مرزا قادیانی کا تذکرہ کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو حضرت حسین کا تذکرہ کرتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لعنت ہو اس لعنتی پر۔ یہ کہتا ہے کہ میرے ذکر کے سامنے حضرت حسین کا ذکر ایسے ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جیسے کستوری کی خوشبو کے آگے غلاظت کا ڈھیر ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے، کربلا است سیر ہر آنم صد حسین است در گریبانم، کہ میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے، میں ہر وقت کربلا میں ہوں، اور 100 حسین نعوذ باللہ میرے جیب میں ہے۔ اب یہ بدبخت اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ گریبان سے مراد جو گریبان میں ہے یعنی دل، یعنی 100 حسین میرے دل میں ہے۔ لیکن اس کا اپنا بیٹا اس کی تشریح کر کے کہتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 100 حسین مل جائے تو ایک علی کے ایک مرزے کے برابر ہو جائیں گے۔ کہتے یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کی ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر لحظہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا سے افضل ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے قادیانیوں کے عقائد اور نظریات اہل بیت کے متعلق۔ اور آج آپ دیکھیں گے محرم الحرام میں یہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ یہ بدبخت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کر کے لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 233 پر یہ کہتا ہے، اے عیسائی مشنریوں، اب ربنا المسیح مت کہو۔ عیسائیوں سے کہتے ہیں کہ اب یہ مت کہو کہ مسیح ہمارا رب ہے، اور دیکھو کہ آج تم میں ایک ہے، یعنی ایک مسیح ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نعوذ باللہ بڑھ کر ہے۔ اور پھر شیعہ حضرات کو مخاطب کرتا ہے کہ اے قوم شیعہ، اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے، تمہیں نجات دینے والا ہے، کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے، یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں اس حسین سے بڑھ کر ہوں۔ اور پھر ان کا ایک بدبخت تھا صاحبزادہ عبداللطیف۔ یہ صاحبزادہ عبداللطیف حج پہ جا رہا تھا، تیاری کی تھی، ان کو ایک مرزائی ملا اور اس نے اس کو کہا کہ حج پہ جانے سے پہلے قادیان چلے جاؤ۔ یہ قادیان آیا، مرزا قادیانی کی باتیں سنی اور اس پر ایمان لایا۔ پھر کہنے لگا کہ جی میں نے واپس جانا ہے، حج پہ جانا ہے۔ تو مرزے نے کہا حج پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو دین کی تبلیغ کر۔ دین کی تبلیغ کیا ہے کہ افغانستان میں جاؤ اور افغانستان میں وہاں لوگوں کو مرزائیت کی تبلیغ کرو کہ مسیح موعود آ چکا ہے اور نبی آ چکا ہے، لہٰذا تم جاؤ اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اب صاحبزادہ عبداللطیف وہاں سے افغانستان چلا گیا۔ پاکستان تو تھا نہیں، یہاں تو آئے دن کوئی مہدی بنتا ہے، کوئی نبی بنتا ہے، کوئی مسیح بنتا ہے۔ پاکستان تو تھا نہیں، افغانستان تھا۔ وہاں کے بادشاہ کو جب پتہ چلا، اچھا اس کو بلایا، کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جی امام مہدی آ چکے ہیں، نبی آ چکے ہیں اور میں ان کے لیے لوگوں سے بیعت لے رہا ہوں۔ اس نے اس کو مہلت دی، سمجھا یہ باز نہیں آیا تو اس کو سر عام سنگسار کر دیا گیا، سر عام اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ جب وہ بخت سنگسار ہوا تو اس کے بارے میں مرزا قادیانی کی ملفوظات جلد 4 صفحہ 364، اس پر مرزا قادیانی کا لکھا ہے کہ امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر حضرت مولوی عبداللطیف صاحب کی شہادت ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بڑھ کر ہے۔ اور اسی طرح ملفوظات جلد 100 میں لکھتا ہے، صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کی نسبت حضرت اقدس یعنی اس ملعون نے فرمایا کہ وہ ایک اسوہ حسنہ چھوڑ گئے ہیں، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو ان کا واقعہ حضرت امام حسین کے واقعے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس غلیظ آدمی کی موت کو
اور عبرتناک مرداری کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بڑھ کر قرار دیا۔ اچھا، ایک دفعہ قادیانیوں کے ساتھ اسی موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے کہا بھائی تم لوگ کیا اب اس میں تعویلات کرتے ہیں؟ وہ تعویلات کرتے ہیں۔ میں نے کہا سیدھی سی بات مجھے بتاؤ، تم نے مرزا کو نبی مانا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں مانا ہے۔ میں نے کہا تمہارے عقیدے کے مطابق تو مرزا نبی ہوا نعوذ باللہ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، انبیاء سے تو آگے نہیں ہے نا، انبیاء سے تو آگے نہیں بڑھ سکتے، تو آپ لوگ کیوں تعویلات کرتے ہو؟ بولو نا کہ مرزا قادیانی حضرت حسین سے افضل ہے۔ وہ تو مرزا قادیانی کی نہیں، وہ تو عبداللطیف بدبخت کو افضل قرار دے رہے ہیں، ادھر یہ تعویلات کرتے رہے۔ اب چند دن پہلے میں ایک مناظرہ سن رہا تھا، تو اس میں جب یہ باتیں ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مرزا نے یہ لکھا ہے کہ میں اس سے بڑھ کر ہوں، تو ایک قادیانی نے وہی بات کہہ دی جو میں کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا جب ہم نے مرزا کو نبی مان لیا تو مرزا نے بالکل سچ کہا ہے، یہ تمام صحابہ سے بھی افضل ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہے۔ اب مان رہے ہیں کتابوں میں۔ اچھا، ہم جب کہتے ہیں مولوی ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے جھوٹ بتاتے ہیں، ہم ایک ایک حرف کے حوالے کے ذمہ دار ہیں۔ الحمدللہ، کسی کو کوئی شبہ ہو میرے کمرے میں آ جائے، اصل کتابوں کے ساتھ ہم مرزا قادیانی کی ضلالت کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو چونکہ یہ محرم کا مہینہ تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ تھا، اور قادیانی بھی اپنے چینل پر محرم کے حوالے سے اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اہل بیت کے متعلق ان خبیثوں کے جو عقائد اور نظریات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اتنی عفت اور پاک دامنی والی تھی کہ فرمایا کہ میرے جنازے کو رات کے وقت اٹھایا جائے، اعلان نہ کیا جائے، تاکہ میرے جنازے کی چرپائی جو ہے اسے بھی کوئی شخص نہ دیکھ سکے۔ لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے نا کہ میں امام مہدی ہوں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام مہدی کس سے ہوگا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں سے ہوگا۔ اب یہ اپنے آپ کو کس طریقے سے اولاد فاطمہ میں شامل کر رہے ہیں؟ تو یہ روحانی خزائن، یہ ایک غلطی کا ازالہ، اس کی ایک کتاب ہے جس کے صفحہ 11 پر یہ لکھتا ہے کہ جگر گوشے رسول سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات پاک کے بارے میں مرزا قادیانی نے جو لکھا ہے، اس میں صرف اتنی بات اس نے لکھی ہے، یعنی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ران پر پڑا ہوا تھا، اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ میری ماں ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں، بس ادھر سے یہ فاطمی بنی۔ قادیانیوں کا کفر اتنا سر عام ناشتہ ہے، اور ان لوگوں کو اس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن الزام مولویوں کو دیتے ہیں کہ مولوی ہمارے اوپر جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم تمہارے اوپر کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اگر کسی کو کسی قسم کا کوئی شبہ ہو تو مرزا قادیانی کی تقریباً قادیانیوں کا مکمل لٹریچر میرے پاس موجود ہے، اور وہ آ کر ہم سے اس معاملے میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ اللہ اس لعنت سے ہماری حفاظت فرمائے۔